السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ میں ہوں ہدا ماجد اور آپ کے لیے لے کر آئی ہوں نیو ناول جس کا نام ہے نقاب، جس کے رائٹر ہیں اسامہ زریاب۔ تو جناب یہ نیو ناول سٹارٹ ہونے لگا ہے، یہ رائٹر کی پرمیشن سے سٹارٹ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگے تو مجھے لازمی جو ہے وہ فیڈ بیک آپ لوگوں نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، اس کی چھوٹی سی جو ہے نا وہ فہرست میں دیتی ہوں۔ یہ ناول کس پیج پہ ہے؟ نقاب ایک نفسیاتی سسپینس تھرلر ہے جو محبت اور تباہی کے بیچ جھولتی ہوئی ایک باریک لکیر کو سامنے لاتا ہے۔ یہ چھپے ہوئے سچ، انکہے جذبات اور وہ اسرار ہے جو ہر موڑ پر ایک نئے رنگ میں ظاہر ہوتا ہے۔ ہر صفحہ درد، قربانی اور جنون کی شدت سے بھرا ہوا ہے۔ رشتے آزمائشوں سے گزرتے ہیں اور ہر چہرے کے پیچھے ایک نیا نقاب چھپا ہوتا ہے۔ یہ کہانی کاری کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جہاں کچھ بھی وہ نہیں ہوتا جو دکھائی دیتا ہے، وہ ہر حقیقت کے پیچھے ایک اور سچ پوشیدہ ہے۔ نقاب صرف ایک ناول نہیں بلکہ ایک جذباتی طوفان ہے، انسانی روح کا آئینہ اور ذہن کے اندھیروں کا سفر۔ تو جناب چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ قسط نمبر 1۔ سردیوں کی شروعات ہو چکی تھی اور اب صبح کے وقت اٹھنا کوئی آسان کام نہیں رہا تھا، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو نماز کے لیے بھی نہیں اٹھتے تھے۔ انہی خوش نصیب لوگوں میں شامل ایک لڑکی اب تک اپنے بستر پر پڑی ہوئی تھی، جسے دنیا میں اگر کسی چیز سے سب سے زیادہ محبت تھی تو وہ اپنی نیند سے تھی، اور نفرت ان تمام چیزوں سے جو اس کی نیند میں خلل ڈالیں، جیسے کہ صبح کے 6:30 بجے کچھ روشنی ہونے لگی تھی۔ اسی وقت اس لڑکی نے اپنا خوبصورت، نازک اور نور سے چمکتا ہوا ہاتھ کمبل سے باہر نکالا اور میز پر پڑے موبائل تک لے گئی، جس کا الارم اس کی نیند کا دشمن بنا ہوا تھا۔ الارم بند کر کے اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کمبل آہستہ آہستہ نیچے سرکنے لگا۔ پہلے اس کے ریشم جیسے سیاہ بال، جو اس وقت کچھ زیادہ ہی بکھرے اور کھلے ہوئے تھے، وہ کمبل سے آزاد ہوئے اور اس کا چہرے پر آ گئے۔ اس نے ہاتھوں سے بال پیچھے کیے تو اس کا چہرہ، جس سے چاند کو بھی حسد ہوتا، نمایاں ہوا۔ وہ لڑکی کوئی خاص حسین تو نہیں تھی، مگر اس کے چہرے کی رنگت بے حد سفید تھی، شاید اتنی کہ اگر وہ خود کو چھو لے تو وہاں سرخ نشان پڑ جائیں۔ اس کی آنکھیں اندھیرے سے زیادہ سیاہ اور چاند سے زیادہ روشن تھی۔ اس کی موٹی سی آنکھیں، جو شاید کسی کو قتل کرنے جتنی حسین تو نہیں، لیکن اگر ان کے گرد نقاب ہو تو کسی بھی ہوش مند انسان کو بے ہوش کرنے کی طاقت ضرور رکھتی تھی۔ اس کی ناک کے لیے اگر 2 الفاظ کہے جائیں تو پرفیکٹ نوز کافی ہیں۔ اگر کتابیں لکھی جائیں تو شاید 100 بھی کم پڑ جائیں۔ جب نظر ناک پر جائے تو چہرے کے 2 تل، جو ایسے محسوس ہوتے جیسے کسی خاص مقصد کے لیے رکھے گئے ہوں، اپنی طرف متوجہ کر لیتے۔ وہ 2 تل اس کے چہرے پر اچھے لگتے تھے، یا اس کا چہرہ ان تلوں کی وجہ سے خوبصورت لگتا تھا۔ سارا دن اسے دیکھنے کے بعد بھی اس بات کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا۔ اس کے ہونٹوں کی تعریف کرنے کا حق اس نے ابھی تک کسی کو نہیں دیا تھا، اور اگر کسی نے ہمت کر کے کوئی لفظ کہہ بھی دیا تو انجام کچھ خاص اچھا نہیں ہوا۔ یہ اصول دونوں صنفوں پر لاگو ہوتا تھا۔ شاید کبھی وہ یہ حق کسی کو دے، لیکن تب تک اس کے ہونٹ ایک ذرا راز ہی رہیں گے۔ اس لڑکی نے اپنی دائیں طرف دیکھا، کیونکہ وہ پردہ کھڑکی سے ہٹا ہوا تھا اور تھوڑی سی ٹھنڈی روشنی اس کے کمرے میں بگاڑ پیدا کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جسے بالکل بھی پسند نہیں تھی اور اندھیرے کو پسند کرتی۔ پھر اسے یاد آیا کہ یہ پردہ ہٹانا اس کی اپنی ہی حرکت تھی۔ اس کا موڈ کچھ زیادہ ہی خراب تھا اور یہ کوئی نئی بات نہیں تھی۔ پھر وہ نیند کی آغوش سے باہر آئی۔ اس کا حال کچھ ایسا ہی ہوتا۔ پھر اس نے اپنی ٹانگیں سمیٹی اور بازو گھٹنوں پر رکھ کر کسی سوچ میں گم ہو گئی۔ وہ اپنا خواب یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی، اور یہ اس کی روز کی عادت تھی، لیکن کبھی اس میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ اسے خواب یاد نہیں رہتے تھے، شاید آتے ہی نہیں، لیکن وہ اس بات کو نہیں مانتی تھی کہ اسے خواب نہیں آتے، بس وہ بھول جاتی ہے۔ کب سے یہ معاملہ تھا اسے یاد بھی نہیں تھا، شاید بچپن سے۔
ہمیشہ کی طرح ہار مانتے ہوئے اس نے کمبل خود سے الگ کیا تھا۔ بستر سے اترتے ہی اپنے نازک پاؤں میں چپل پہنائی اور سیدھی آئینے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آئینہ سے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی معصوم حرکات چہرے کو آئینے کے قریب کر کے دیکھنا کہ کہیں کوئی نیا تل تو پیدا نہیں ہو گیا، کیونکہ اسے ایسا لگتا ہے اور جو اسے لگتا ہے بس وہی صحیح ہوتا ہے۔ یہ سوچ کر وہ مسکرا دی کہ اس کے عارضی حسن میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہوئی۔ فریش ہو کر اس نے اپنا بستر سنوارا، کیونکہ اسے صبح صبح اپنی بے عزتی کروانے کا کوئی شوق نہیں تھا۔ ہاں، باقی دن خیر تھی، لیکن اس وقت نہیں، اور یہ واحد بات تھی جو اپنی ماں کی مانتی تھی۔ اس نے وقت دیکھا، 6:45 ہوئے، اور اب وہ انتظار میں تھی کہ اماں کی آواز آئے گی۔ وہ روز اس آواز کے انتظار میں ہوتی جیسے اماں آج بھی زندہ ہیں، اور وہ اسے اٹھانے کے لیے کمرے میں آئیں گی اور اسے سنائیں گی کہ جلدی ناشتے پر پہنچو۔ یہ آواز 1 سال پہلے آنا بند ہو گئی تھی، مگر اس لڑکی کو کون سمجھائے کہ یادوں کے زخم تازہ کرنے سے مضبوطی نہیں آتی، بلکہ خود کو مزید زخمی کر لیا جاتا ہے۔ اس بات سے اس کا دل بخوبی واقف ہے، کیونکہ وہاں ایک درد کی تیز اٹھتی ہے، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات پر قابو پانا سیکھ لیا تھا۔ وہ جو چہرے دکھائے وہی حقیقت تھی۔ ایسا ماننے والی لڑکی کا نام ہے ماہم فیروزہ۔ سب نمازی جا چکے تھے اور وہ اکیلا مسجد کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا، نہ ہاتھ میں قرآن نہ تسبیح، بس کمرے کی دیوار سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے۔ وہ بد نصیب لڑکا خاموش تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی، ادھر ادھر دیکھا، مسجد خالی ہو چکی تھی۔ وہ اٹھا اور منبر کے پاس جا کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ دھیرے دھیرے فضا میں بلند ہوئے اور آنکھیں جھکتی چلی گئیں۔ وہ کچھ بول نہیں رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں پھوٹ رہی تھیں۔ اس کی اور اس کے رب کی یہ خاموش گفتگو ایسی تھی کہ مسجد کی دیواروں کو بھی اس کی خبر نہ ہوئی۔ نہ زبان نے کچھ کہا، نہ کانوں نے کچھ سنا، نہ ذہن نے کچھ سوچا، لیکن دل نے اپنا حال سنا دیا اور سننے والے نے سن لیا۔ وہ لڑکا جو کچھ دیر پہلے بد نصیبی کی مثال بنا بیٹھا تھا، اب اس سے زیادہ خوش نصیب کوئی نہ تھا۔ اس کے پاس اپنے دکھوں کے اظہار کے لیے اللہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ آنسو قالین پر گر رہے تھے، مگر ان کی صدا آسمانوں تک پہنچ رہی تھی۔ کچھ دیر اسی حالت میں رہنے کے بعد اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور آنسو تھم گئے۔ شاید اسے وہ مل گیا تھا جو وہ مانگ رہا تھا، یہ شاید نہیں، مگر کچھ تو ضرور تھا جو اس کی اذیت پر حاوی ہو گیا تھا۔ اس نے جیسے ہاتھ اٹھائے تھے ویسے ہی واپس نیچے کر لیے اور اٹھ کر چل دیا۔ مسجد کے کمرے کا دروازہ کھلا، ٹھنڈی ہوا اور ہلکی روشنی اس کے وجود میں اتر گئی، اور اس کے ساتھ ہی مسجد کے کمرے میں اپنا کچھ اثر بھی چھوڑ گئی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا ہوا مسجد کے مرکزی دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ سردیوں کی خوبصورت صبح کو وہ جی رہا تھا، اسی مسکراہٹ کو وہ چہرے پر سجائے جو کچھ دیر پہلے اس کے نصیب میں آئی تھی۔ مسجد ایک 24 سال کا لڑکا نیلی جینز اور سفید شرٹ میں ملبوس، پاؤں میں کینچی چپل پہنے باہر نکلا۔ ہلکی ہلکی ہوا اس کے بالوں کو بگاڑنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ ہوا نہیں جانتی کہ اسے یہ کھیل کتنا پسند تھا۔ مسجد سے کچھ فاصلے پر پہنچ کر اس نے جیب سے سگریٹ کی ڈبی نکالی، ایک سگریٹ نکال کر ہونٹوں سے لگائی، ڈبی واپس جیب میں رکھ کر لائٹر نکالا اور سگریٹ جلائی۔ اب وہ مزے سے سگریٹ پیتا ہوا سڑک کے کنارے چل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا یہ وہی لڑکا ہے جو ابھی خدا کے گھر سے آ رہا ہے۔ 8 منٹ پیدل چلنے کے بعد وہ ایک گھر کے سامنے آ کر رک گیا، اور اس کی سگریٹ آخری لمحوں میں تھی۔ آخری کش لگا کر اس نے سگریٹ پھینکی اور گھر کی طرف بڑھ گیا۔ دروازے میں چابی لگا کر آہستگی سے کھولا اور اندر داخل ہو کر اسے خاموشی سے بند کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے کے ساتھ منسلک باتھ روم میں کھڑا آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ کئی جذبات بیک وقت اپنے چہرے پر سجا چکا ہو، اور اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ خالی سا لگتا، جیسے کسی بھی تاثر سے آری سوائے اس مسکراہٹ کے جو وہ صبح سے چہرے پر سجائے بیٹھا تھا۔ ایک ایسا چہرہ جسے دیکھ کر وحشت بھی محسوس ہو، اور کشش بھی، خوف بھی آئے اور دیکھنے کا دل بھی چاہے۔ کچھ تو تھا اس کے عام سے چہرے میں،
جو غیر معمولی لگتا ہے۔ نہ تو اس کا سانولا چہرہ ایسا ہے نہ پہلی نظر میں یاد رہ جائے، نہ ہی ایسا کہ بھول سکے۔ ایک طرف کو بکھرے بال ماتھے پر گرے ہوئے، آنکھوں میں حد سے زیادہ سنجیدگی بھی اور انتہا کی معصومیت بھی، آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ سائے جیسے کئی برسوں کی طویل راتوں نے خود کو اس پر وار دیا ہو، ایک عام سی ناک جو چہرے سے بے وفائی نہیں کرتی، سیاہ خشک ہونٹ جو گواہی دے رہے تھے کہ ان پر ہزاروں سگریٹ قربان ہو چکے ہیں اور گنتی اب بھی جاری ہے، ہلکی داڑھی اور مونچھ جو اس کے چہرے کے ساتھ کچھ جچ نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے پر تو بکھری ہوئی داڑھی ہونی چاہیے تھی، بے ترتیب لمبی مونچھیں جیسے کہ ہارے ہوئے مرد کے چہرے پر ہوتی ہیں، مگر کیا ہے اس کی ہار میں جو وہ اپنی مسکراہٹ جانے نہیں دے رہا تھا؟ کیا وہ اپنے ایک ہار کا جشن منا رہا ہے، یا واقعی اسے کوئی جیت حاصل ہوئی، یا اس نے اپنی ہار کو جیت سمجھ لیا؟ ان میں سے کوئی ایک راز ضرور اس مسکراہٹ کی وجہ بن رہا ہے۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہا ہے جیسے خود سے کوئی بات کر رہا ہو، مگر آواز کہاں ہے، الفاظ کہاں ہے، سوال کیا ہے اور ان کے جواب کہاں ہے؟ ایک لمحے میں وہ خود کو ایسے دیکھتا جیسے اسے سب سے زیادہ نفرت اپنے ہی چہرے سے ہو، اور اگلی لمحے اسی چہرے کو اس سے زیادہ محبت بھری نگاہوں سے کوئی دیکھ نہ سکے۔ یہ سب خیالات چھٹک کر وہ باتھ روم سے باہر آیا اور صوفے پر بیٹھ گیا، جیب سے سگریٹ کی ڈبے نکالی، ایک سگریٹ نکال کر باقی میز پر رکھ دی۔ وہ ایک سگریٹ جو اب تنہا ہو چکی تھی تاکہ اسامہ دریافت کے ہونٹ پر لگ کر فنا ہو جائے، لیکن اپنے ساتھ وہ پینے والے کی تھوڑی سی سانسیں بھی لے جائے، اب اس کے ہونٹوں کے بیچ آ گئی۔ سگریٹ جلا کر لائٹر میز پر رکھا اور صوفے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ دھوئیں سے خود کو اور اپنے کمرے کو بھرنے لگا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور پھر سے سوچوں میں گم ہو گیا، لیکن یہ نہیں سوچا کہ یہ سوچیں اسے نیند میں لے جائیں گی اور اس کا ہاتھ جھلسا دیں گی۔ آج کی صبح بھی ان دونوں کے لیے ویسی ہی تھی جیسی ہمیشہ ہوتی ہے۔ اسامہ کی صبح تب سے ہی ایسی تھی جب سے اس نے زندگی کو گزارنا چھوڑا۔ ایک خاموش گھر جہاں فجر کی اذان ہی پہلی آواز بنتی، وہ اکثر جاگ رہا ہوتا تھا جیسے فجر کا انتظار کر رہا ہو، لیکن وہ اتنا نیک نہیں کہ نماز کے انتظار میں پوری رات جاگتا رہے۔ اس کے جاگنے کی کوئی اور ہی وجہ ہوتی ہے، ایک ایسی وجہ جو صرف وہی جانتا ہے۔ نماز کے بعد وہ گھر سے لوٹتا اور پنچنگ بیگ پر کسی بے نام جذبے کو نکالتا ہے، پھر جو دل چاہے ویسا ناشتہ بناتا، نہا کر تیار ہو لیتا اور پھر ٹھنڈا ناشتہ کرتا۔ عجیب بات ہے نا، مگر اس کے پاس ضرور کوئی وجہ ہوگی جیسے باقی سب چیزوں کی ہوتی ہے۔ سردیوں میں وہ اکثر سائیکل چلاتا ہے اور گرمیوں میں وہ 150 سی سی بائک جیسے وراثت میں ملی تھی، مگر آج کی صبح میں ایک نئی تکلیف شامل ہو گئی تھی۔ اس کے ہاتھ جل گئے تھے، وہ ہاتھ میں جلتی ہوئی سگریٹ لیے سو گیا تھا اور آنکھ اس وقت کھلی جب جلن کا احساس ہوا۔ میٹرس کو تھوڑی سی آگ لگ چکی تھی اور اس کا ہاتھ اسی آگ کے درمیان جل رہا تھا، لیکن وہ بس دیکھ رہا تھا جیسے سب کچھ کسی فلم کا منظر ہو۔ اس نے ہاتھ پیچھے نہیں کھینچا، وہ صرف دیکھتا رہا۔ آخر دماغ نے کام کرنا شروع کیا، دوسرے ہاتھ سے پانی والا جگ اٹھایا اور جلتے ہاتھ پر انڈیل دیا۔ آگ بھی بجھی اور ہاتھ کو بھی کچھ سکون نصیب ہوا۔ پھر وہ اٹھا، باتھ روم گیا، ہاتھ کو اچھی طرح دھویا اور آئینے میں اپنے جلے ہاتھ کو دیکھ کر مسکرا دیا۔ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ٹوتھ پیسٹ اپنے ہاتھ پر لگایا جس سے مسکراہٹ تھوڑی مدھم ہو گئی۔ باہر آ کر دراز سے پٹی نکالی، ہاتھ پر باندھی۔ کس خیال سے باندھی کچھ معلوم نہیں، بس باندھی۔ اب وہ ناشتہ بنا سکتا تھا، نہ سائیکل چلا سکتا تھا۔ وہ تیار ہوا، ناشتہ کیے بغیر گھر سے نکلا، دروازہ بند کیا، تالا لگایا، جب سے موبائل نکالا، بلوٹوتھ کانوں میں لگایا اور ایک گانا چلا کر موبائل جیب میں ڈال دیا۔ جانے اس دل کا حال کیا ہوگا، چند قدم چلا، پھر رکا، پھر کچھ بھول رہا تھا شاید۔ پلٹا، دروازہ کھولا، کمرے میں گیا، وہیں پڑی تھی سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر۔
اٹھا کر جیب میں ڈالی، باہر آ کر پھر تالا لگایا، سگریٹ جلائی، لبوں سے لگائی اور چلنے لگا۔ سگریٹ باقی تھی لیکن سفر ایک بس سٹاپ پر ختم ہو گیا۔ وہی صبح ماہم کی بھی کچھ ایسی ہی تھی، خاموش مگر ایک بے آواز خلش کے ساتھ۔ وہ ناشتے کی میز پر بیٹھی تھی جہاں صرف انتظار تھا۔ ناشتہ ابھی خانسامہ بنا رہی تھی۔ سامنے اس کا بھائی تابش بیٹھا تھا، پوری طرح تیار جاب پر جانے کے لیے، مگر موبائل میں مگن۔ بڑی بہن فاطمہ بھی کمرے سے نکلی اور خاموشی سے آ کر بیٹھ گئی۔ ماہم کچھ کہنا چاہتی تھی مگر ہونٹ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ آخر اس نے ہمت کی اور دھیرے سے بولی، کیا آپ میں سے کوئی مجھے اسکول چھوڑ دے گا پلیز؟ تابش اور فاطمہ کے چہروں پر نظر پڑتے ہی وہ سب سمجھ گئیں۔ وہی جواب جو ہمیشہ ملتا تھا، خاموشی یا انکار۔ تابش نے نظریں اٹھائیں اور بے نیازی سے بولا، تمہیں پتہ ہے مجھے کتنا لمبا راستہ طے کرنا پڑتا ہے تمہارے اسکول جاتے ہوئے؟ میں لیٹ ہو جاتا ہوں۔ ماہم نے دھیمے لہجے میں جواب دیا، ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں۔ پھر اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا ایک آخری امید کے ساتھ، ماہم مجھ سے تو تم یہ سوال پوچھنا ہی چھوڑ دو۔ فاطمہ نے سرد لہجے میں کہا جیسے بات ختم کر دی ہو۔ ماہم نے سر چکا لیا، آنسو اندر ہی اندر نکلنے کی کوشش کی اور کامیاب ہو گئی۔ اسی وقت خانسامہ ناشتہ لے آئی۔ ماہم نے فوراً چہرے پر وہی نقاب واپس ڈال دیا، مسکراہٹ آنکھوں میں چمک، تاثرات سے بھرا چہرہ۔ اب وہ عام سی لڑکی بن چکی ہے۔ وہ صرف 12 گھنٹے یہ نقاب پہن سکتی تھی، بس یہی اس کی اداکاری کی حد تھی۔ تابش اور فاطمہ باتیں کرتے ہوئے ناشتہ کر رہے تھے اور ماہم خاموشی سے سنتی رہی۔ وہ بہت نرمی سے پراٹھے کے لقمے توڑ کر منہ میں ڈال رہی تھی۔ آدھا پراٹھا کھانے کے بعد اس کی نظر اس کے انٹچڈ آملیٹ پر پڑی، مگر اب دیر ہو چکی تھی۔ وہ بس آدھا پراٹھا ہی کھاتی تھی۔ اللہ حافظ کہہ کر وہ اٹھی، جو اب جواب سنے بغیر کمرے کی طرف چلتی، کیونکہ اسے معلوم ہے جواب نہیں آئے گا۔ بیگ اٹھایا، کمرے سے نکلی اور گھر سے باہر قدم رکھا۔ سردی نے ایک لمحے کے لیے اسے بازو سمیٹنے پر مجبور کیا، مگر اندر کی آگ نے اس سرد ہوا کو مات دے دی۔ وہ پیدل چلنے لگی۔ 15 منٹ کے بعد وہ بس سٹاپ پر پہنچ گئی۔ کچھ لڑکیاں ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھیں، جگہ ہی نہیں تھی مزید کسی کے لیے۔ 2 مرد شلوار قمیض میں سڑک کے کنارے کھڑے پنجابی میں بلند آواز میں باتیں کر رہے تھے، اور پھر وہ ایک شخص، سفید باریک شرٹ، نیلی جینز، ہاتھ پر پٹی، باؤں میں براؤن چپل اور 2 انگلیوں میں سلگتی سگریٹ، سردی کی موجودگی سے بے نیاز۔ ماہم اسے پیچھے سے دیکھ رہی تھی۔ بال بکھرے ہوئے، کچھ سنورے ہوئے، پٹی کسی ڈاکٹر کی بندھی ہوئی نہیں لگ رہی تھی۔ ماہم نے خود کو لرزتا محسوس کیا، مگر سردی سے نہیں۔ وہ بے اختیار سوچنے لگی، اسے سردی کیوں نہیں لگ رہی؟ یا شاید یہ پاگل ہے، وہ لڑکی کسی لڑکے کو دیکھتی تک نہیں، آج ایک اجنبی کو دیکھ کر اتنا کچھ سوچ رہی کیوں؟ اس کے دماغ میں سوالوں کا شور ہے۔ وہ جو ابھی کچھ لمحے پہلے ایک جذباتی درد میں جل رہی تھی، اب کسی اجنبی کے خیالوں میں کیوں بہک رہی ہے؟ پہلی بار کسی لڑکے سے تھوڑا سا ڈر لگا اسے، لیکن پھر وہ بھی اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی، اور پھر سوچوں کے اس بادل سے باہر نکلی جب اسے اپنے پاؤں پر جلن کا احساس ہوا اور اس کے منہ سے چیخ نکلی۔ اسامہ سردی کو اپنے وجود میں اتارتا ہوا لطف لے رہا تھا، ہاتھ میں سگریٹ جو کچھ لمحوں بعد اس نے ہونٹوں کو چھوتی اپنی آگ میں اس سینے میں بھر رہا تھا، ہاتھ کے ساتھ واپس چلی جاتی۔ بلوٹوتھ وہ کانوں سے اتار چکا تھا، اب بس صبح کا خوبصورت شور تھا جس کے کانوں میں آ رہا تھا۔ وہ سن بھی رہا تھا، یا بس کھویا ہوا تھا، یا شاید اس کے کان اس بس کی آواز کے منتظر تھے جو آتی اور اسامہ کو اندھیری میں قید سے آزاد کرتی۔ سگریٹ ختم ہوئی تو حسب معمول اس نے سگریٹ کو انگلیوں میں تھام کر زمین پر مارا، لیکن ہاتھ پیچھے کو موڑ کر اسی لمحے اس کے کانوں میں ایک نسوانی چیخ کی آواز آئی۔ وہ چونک کر پلٹا اور سامنے ایک چہرہ، ایک آسمانی چہرہ،
ایسا چہرہ جسے دیکھنا شاید اس کی قسمت میں پہلے کبھی نہ لکھا گیا، ایک لڑکی کا چہرہ جو اسے اس وقت دنیا سے معافرہ لگا، لیکن اس چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ وہ لڑکی نیچے بیٹھی اور اسامہ کی آنکھوں نے سامنے اس کے چہرے کا پیچھا کیا۔ وہ خود کو اس چہرے کے سحر سے آزاد کرنے کی جدوجہد میں تھا۔ آزادی ملی جب اس چہرے کی تکلیف غصے میں بدل گئی اور اس کی آنکھوں کی آگ نے اسامہ کے وجود کو جھلسا کر رکھ دیا۔ اسامہ کو لگا جیسے اس کا دل اس لڑکی کی طرف کھینچ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ لڑکی اٹھ کر اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر رک گئی اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ کی آواز آئی۔ وہ تھپڑ اس لڑکی نے مارا تھا، وہ نشانہ اسامہ کا چہرہ بنا۔ کیا اس تھپڑ سے اسامہ کو تکلیف ہوئی؟ چہرے پر تو شاید نہیں، لیکن کہیں سینے میں پسلیوں کے پیچھے، ہاں وہاں ضرور ہوئی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری اور اس بار اس کے دانت بھی اس کی مسکراہٹ کا حصہ بنے اور اسے یاد آ گیا کہ وہ اسامہ ہے۔ وہ لڑکیاں جو ویٹنگ ایریا میں بیٹھی تھیں چیخ کی آواز سن کر آ گئی، اور وہ لوگ بھی جو اپنی باتوں میں مگن تھے سب اب ماہم سے پوچھ رہے تھے کیا ہوا، اس لڑکے نے کیا کیا؟ ماہم کے ہونٹوں پر جیسے خاموشی کا پہرا لگ گیا تھا۔ اس نے پہلی بار کسی پر ہاتھ اٹھایا اور پہلا تھپڑ کھانے والا شخص سامنے کھڑا ہنس رہا تھا۔ یہ اس کے لیے عجیب تھا، بہت عجیب، اور آگے جو ہوا وہ اس سے بھی زیادہ عجیب۔ اسامہ نیچے بیٹھ گیا، گھٹنوں کے بل ماہم کے قدموں میں۔ ماہم کے جوتوں میں سے اس کے سفید پاؤں کا ایک چھوٹا سا حصہ نظر آ رہا تھا، جہاں اسامہ کی سگریٹ کا نشانہ ٹھیک جا کر لگا تھا۔ اسامہ پھر ہنس پڑا کہ اس کا نشانہ اتنا اچھا کب سے ہو گیا کہ ساری زمین چھوڑ کر سگریٹ نے اسی 3 انچ کی خوبصورت جگہ کا انتخاب کیا جہاں سے ماہم کا پاؤں ننگا تھا۔ ماہم کے بائیں پاؤں پر ایک چھوٹا سا سرخ نشان بن چکا تھا اور اسامہ ایسے نشانات سے خوب واقف تھا۔ سب نے دیکھا وہ لڑکا جو ابھی تھپڑ کھا کر ہنسا تھا اب ماہم کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ پھر کسی کے کچھ کہنے یا کرنے سے پہلے اس نے اپنے زخمی ہاتھ سے بندھی پٹی کھینچ کر اتار دی۔ پٹی کے نیچے اس کے ہاتھ پر کچھ لگا ہوا تھا، کوئی کریم۔ ماہم نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن اسے لگا جیسے وہ لڑکا اس کے ارادے پہلے سے جان چکا ہو۔ اسامہ نے زخمی ہاتھ سے ماہم کا جوتا پکڑا جس نے اسے پیچھے ہٹنے سے روک دیا اور اپنے زخم سے تھوڑی سی کریم جو دراصل ٹوتھ پیسٹ تھی انگلی پر لی اور اسے ماہم کے پاؤں پر جلے ہوئے حصے پر لگا دیا۔ ماہم کو جلنے پر ٹھنڈک محسوس ہوئی، تھوڑی سی راحت بھی۔ اسی لمحے پیچھے بس آ کر رکی۔ اسامہ نے پٹی اٹھائی اور کھڑا ہو گیا۔ یہ سب کچھ مختصر لمحوں میں اتنی تیزی سے ہوا کہ سب دیکھنے والے ماہم سمیت ابھی سمجھ ہی رہے تھے کہ ہوا کیا ہے۔ اسامہ نے آہستہ سے منہ کھولا اور اس کے حلق سے پہلی بار آواز نکلی۔ آواز میں کچھ خاص نہ تھا، لیکن الفاظ غیر معمولی تھے۔ مجھے معاف کر دیجیے ماہم۔ یہ کہہ کر وہ پلٹا اور بس میں جا کر مردوں والی جگہ جانب شیشے کے ساتھ والی ایک سیٹ پر بیٹھ گیا۔ باقی مسافر بھی بس میں سوار ہونے لگے اور ماہم اب تنہا کھڑی سوچ میں گم۔ اسے میرا نام کیسے معلوم؟ اس کی سوچ تب ٹوٹی جب بس نے ہارن دیا۔ وہ جلدی سے بس میں چڑھی اور عورتوں والی طرف ایک سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ذہن میں وہ سب چل رہا تھا جو ابھی کچھ لمحے پہلے ایک اجنبی کے ساتھ ہوا تھا، یا جو اس نے ایک اجنبی کے ساتھ کیا، یا شاید جو ان دونوں کے بیچ قسمت نے کیا۔ ماہم نے تلاش کرتی نگاہوں سے بس میں نظر دوڑائی اور اسے وہ لڑکا ایک سیٹ پر بیٹھا نظر آیا جو اس کی سوچوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ پر پٹی باندھ رہا تھا، لاپرواہی سے، پر اس بار نرمی سے، جیسے اسے تکلیف ہو رہی ہو، لیکن اس کے چہرے پر کسی بھی درد کا تاثر نہ تھا۔ اور یہ بات ماہم کے لیے نئی تھی کیونکہ وہ چہروں کو پڑھتی تھی، مگر اس کے چہرے کے تاثرات اس کے وجود کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ ماہم کو یقین نہیں آ رہا تھا، مگر وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اسامہ نے پٹی باندھی اور جب اسے احساس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، اس نے آنکھیں بند کی، سر شیشے کے ساتھ لگایا اور خیالات میں کھو گیا۔ وہ خیالات کیا تھے؟ وہی جو ماہم کے ذہن میں اس وقت گردش کر رہے تھے، لیکن ایک خوبصورت انداز میں اس کا ہاتھ جلنا، پھر اس کی وجہ سے سائیکل
لا پانا، بس اسٹاپ پر سگریٹ پینا اور فوراً بعد دوبارہ سگریٹ کا دل کرنا جو عموماً نہیں ہوتا، پھر ایک لڑکی کا آنا، اس کے پیچھے کھڑے ہو جانا، یہ سب اسامہ کے ذہن میں فلم کی طرح چل رہا تھا۔ ایک 5 فٹ 5 انچ کی لڑکی، سیاہ بال، آسمانی چہرے پر 2 سیاہ تیارے آنکھیں، جو پہلی نظر میں اسامہ کو اپنے سحر میں لے گئی۔ اس کا گلابی وولن کوٹ، اندر سادہ کالی قمیض، سیاہ پاجامہ اور گلابی جوتے جن سے اس کے سفید پاؤں تھوڑے تھوڑے جھلک رہے تھے اور جوتوں کی خوبصورتی کو مزید بڑھا رہے تھے۔ کندھے پر ہلکی جامنی رنگ کا بیگ، اس میں کچھ چیزوں کی کمی تھی جو چیزیں اکثر لڑکیوں میں دکھائی دیتی تھی۔ نہ ہاتھ میں کوئی موبائل، نہ چہرے پر میک اپ، نہ انگلیوں میں کوئی انگوٹھی، نہ بازو میں کوئی چوڑی یا بریسلٹ، نہ کپڑوں پر کوئی ڈیزائن۔ یہ سادگی تھی یا بے نیازی یا بیزاری، لیکن اسامہ کو خوبصورت لگ رہی تھی، اس احساس کے ساتھ کہ وہ شخص جو اس کے خیالوں میں اترا ہوا ہے اسے مسلسل دیکھ رہا تھا۔ 20 منٹ کا سفر اسی طرح سے گزر گیا تو انجان لوگ ایک دوسرے کی سوچوں میں گم، ایک خوبصورت انداز میں اور دوسرا تجسس کے عالم میں۔ کیا آج کے دن ہونے والے اتفاقات کافی نہ تھے؟ جو ابھی ایک اتفاق اور ہونا باقی تھا۔ دونوں ایک ہی بس اسٹاپ پر اپنی نشستوں سے اٹھے اور بس کے دروازے کی طرف بڑھے۔ ماہم پورے سفر میں اسے دیکھتی رہی، بغیر یہ سوچے کہ وہ کیا سوچ رہا ہوگا، یہ دیکھ کر کہ میں اسے دیکھ رہی ہوں یا کوئی اور دیکھنے والا کیا سمجھے گا۔ شاید وہ اتنے ہوش میں نہیں کہ یہ سوچ سکے کہ اسے ایسا کچھ سوچنا چاہیے، آخر وہ ایک لڑکی ہے۔ لیکن اگر لڑکا بھی ہوتی تو اسے کسی کو اتنی دیر تک دیکھنے کی اجازت کس نے دی؟ مگر اسے اجازت مل چکی تھی، شاید اسی لیے وہ دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا کہ اس کی نظروں میں جو شخص اس وقت ہے وہ آنکھیں بند کیے اسی لیے بیٹھا ہے تاکہ اسے دیکھنے والی آنکھیں بغیر کسی جھجک کے اسے دیکھ سکیں۔ نظروں کا ایک طرفہ رشتہ تب ٹوٹا جب بس کے کمپیوٹر نے ایک سٹاپ کا نام لیا، اور یہ سنتے ہی ماہم نے ہوش سنبھالا اور کھڑی ہوئی، لیکن اس کے قدم جیسے جم گئے یہ دیکھ کے کہ وہ لڑکا بھی آنکھیں کھول کر کھڑا ہو چکا ہے۔ ماہم کے ذہن نے تھوڑا سا کام کیا اور سوچا کہیں یہ میرا پیچھا تو نہیں کرنے والا۔ ساتھ ہی اس نے خود کو سنبھالا، قدم آگے بڑھا کر کارڈ سکین کیا اور بس سے اتر کر دائیں طرف مڑ گئی۔ وہ چلنے لگی، اس ڈر کو سینے میں لیے ہوئے کہ شاید وہ اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ اس کے قدم ماہم کے قدم نہیں لگ رہے تھے، بلکہ وہ ایک ڈری ہوئی لڑکی کے قدم تھے۔ تھوڑا سا دور جا کر اس نے چوری چھپے پیچھے دیکھا تو اس کے دل کو کچھ راحت ہوئی کہ جو اس کے خیالوں میں اس کا پیچھا کر رہا تھا حقیقت میں وہ اس سے دور جا رہا تھا۔ ماہم اسے پیچھے سے جاتے ہوئے دیکھتی رہی کچھ لمحوں کے لیے، پھر شکر ادا کر کے اپنے اسکول کی طرف چل دی۔ اسامہ بس سے اترا اور آج کے دن کی پانچویں سگریٹ جلائی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے جاتے ہوئے ماہم کو دیکھا اور جس طرف سے بس آئی تھی اس طرف چل پڑا۔ تھوڑی دور جا کر اس نے سڑک پار کی اور سڑک کی دوسری طرف ایک کیفے کے سامنے جا کر رک گیا جس کا نام تھا دی کیفین بار۔ اسامہ نے اچھی طرح کیفے کا جائزہ لیا اور پھر اس میں داخل ہو گیا۔ السلام علیکم اسامہ بھائی، ایک لڑکے نے اسے آتا دیکھ کر دور سے ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، جواباً اسامہ نے جواب دیا اور مسکرا کر کاؤنٹر کے بائیں جانب ایک کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ کمرے کے سامنے جا کر وہ رکا اور ایک لڑکے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، دانیال، ایک کپ چائے اور ساتھ میں کچھ بھی لے آ یار۔ یہ کہہ کر اسامہ کمرے میں داخل ہو گیا اور صوفے پر لیٹ گیا، آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ ماہم اسمبلی کے بعد کلاس میں داخل ہوئی۔ تمام بچوں نے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں کہا، گڈ مارننگ میم۔ ماہم نے بھی جواب میں گڈ مارننگ کہا، سب کو بٹھا دیا اور ان کی حاضری شروع کر دی۔ اس کا دن معمول کے مطابق ہی گزرا، کبھی ایک کلاس تو کبھی دوسری۔ وہ تھکتی نہیں تھی لیکن بیزار ہو جاتی تھی، ایک ہی کام بار بار کرنا، اور یہ کام اسے اب بیزار کرنے لگا تھا۔ پرائمری اسکول کے بچوں کو سنبھالنا کوئی آسان کام تو بالکل نہیں تھا۔ 2 بجے بچوں کی چھٹی ہوئی اور کچھ دیر بعد ماہم اپنا بیگ اٹھا کر بس اسٹاپ کی طرف چل دی۔ بس اسٹاپ پر پہنچ کر اسے صبح والا واقعہ پھر سے یاد آ گیا، مگر اس بار اس نے ذہن کو چھٹک دیا۔
کچھ دیر میں بس آ گئی اور وہ 3 بجے اپنے گھر داخل ہو رہی تھی۔ اپنے کمرے میں جا کر اس نے بیگ صوفے پر پھینکا اور خود کو ہاتھ پھیلائے بستر پر گرا دیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ اسامہ بھائی اٹھ جائیں، چائے لے آیا ہوں، دانیال نے اسامہ کے بازو کو ہلکا سا چھو کر کہا۔ اسامہ اٹھا، صوفے پر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ہاتھ سے اشارہ کیا کہ چائے سامنے میز پر رکھ دو۔ دانیال نے چائے رکھی اور اسامہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اسامہ نے سگریٹ جلاتے ہوئے آنکھیں اوپر کر کے دانیال کی طرف دیکھا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھا کہ کیا بات ہے۔ دانیال نے بھی آنکھوں ہی سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں کا اشارہ اسامہ کے ہاتھ پر بندھی پٹی کی طرف تھا۔ جل گیا تھا یار صبح، اسامہ نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ شکر ہے، اسی بہانے ہم غریبوں کو آپ کا ناشتہ پیش کرنے کا شرف تو حاصل ہوا۔ یہ کہہ کر دانیال شرارتی مسکراہٹ لیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اسامہ بھی مسکراتے ہوئے صوفہ چھوڑ کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ سگریٹ ایش ٹرے میں رکھ کر ناشتے کی ٹرے اپنی طرف کھینچی اور ناشتے میں مصروف ہو گیا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر وہ اٹھا، کمرے سے باہر نکلا اور کیفے میں گھومنے لگا جیسے ہر چیز کا جائزہ لے رہا ہو۔ پہلے وہ کچن میں گیا، پھر کاؤنٹر کے گرد چکر لگایا اور پھر ہال میں گہری نظر دوڑائی۔ 18 سے 20 لوگ اس وقت ہال میں بیٹھے تھے، کوئی کسی ساتھی کے ساتھ، کوئی موبائل کے ساتھ اور کوئی تنہائی کے ساتھ۔ اسامہ نے سب کو غور سے دیکھا، پھر ہال سے ہوتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھا اور دوسری منزل پر چلا گیا جو ایک چھت کا منفرد منظر پیش کر رہی تھی، مگر وہاں بھی ہال جیسی سیٹنگ تھی۔ 5 لوگ وہاں بیٹھے تھے اور 4 کے ہاتھوں میں سگریٹ موجود تھے۔ سب پر ایک نظر دوڑا کر اسامہ کنارے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا اور سگریٹ پینے لگا۔ آدھی سگریٹ ابھی باقی تھی کہ ایک کار کیفے کی پارکنگ میں آ کر رکی۔ اس میں سے ایک لڑکی نکلی۔ اس نے کار میں سے ہی اسامہ کو اوپر کھڑا دیکھ لیا تھا اور اب وہ کھڑی اسے گھور رہی تھی، جب تک کہ اسامہ نے وہ آدھی سگریٹ بیچ میں ہی پھینک دی کر واپسی کا رخ نہیں کیا۔ اسامہ کو مڑتا دیکھ کر وہ لڑکی بھی کیفے کی طرف چل پڑی۔ اسامہ اسی کمرے میں واپس چلا آیا۔ وہ اس کے جاتے ہی وہ لڑکی بھی اسی کمرے میں آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس لڑکی کے صوفے پر بیٹھتی، لڑکی صوفے پر بیٹھتی کمرے کا دروازہ کھلا اور دانیال نے منہ اندر کر کے پوچھا، کچھ اور تو نہیں لیں گی آپ شفق آپی؟ شفق نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور دانیال دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ ہاتھ پر کیا ہوا ہے لڑکے؟ شفق نے اسامہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ اسامہ نے نظریں چرا کر وہی جواب دیا جو سچ تھا۔ شفق اٹھی، میز کے پاس آ کر کھڑی ہوئی اور بولی، دکھاؤ شاباش۔ اسامہ نے ہاتھ سے کھینچ کر اپنی پٹی اتاری اور وہاں شفق کے سامنے گھماتے ہوئے بولا، دیکھ لو، ٹھیک ہے، اور یہ کیا لگا ہوا ہے؟ شفق نے غور سے اس کے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے اس سے جواب کو نظر انداز کیا اور پوچھا، جو سب لگاتے ہیں، ٹوتھ پیسٹ۔ اسامہ نے مسکراتے ہوئے بے نیازی سے جواب دیا، یہ بھی سگریٹ کی کرتوت ہوگی یقیناً۔ شفق نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، سگریٹ سے یاد آیا، تمہارے چکروں میں میری آدھی سگریٹ ضائع ہو گئی۔ یہ کہہ کر اسامہ نے ڈبی سے سگریٹ نکالی اور ہونٹوں پر رکھی اور سلگائی۔ شفق نے آنکھیں بند کی، غصہ پی کر واپس صوفے پر بیٹھ گئی۔ دانیال نے ایک بار پھر سے دروازہ کھولا، صوفے کے سامنے والی میز پر ٹرے رکھی اور واپس کمرے سے باہر چلا گیا۔ شفق نے خاموشی سے ٹوسٹ کھایا اور چائے کی چسکیاں لینے لگی۔ اسامہ نے خاموشی توڑی اور کہا، میں نے اسی وجہ سے پٹی کی تھی تاکہ تمہاری نظروں سے بچا رہے میرا ہاتھ۔ شفق نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اسامہ مسکراتے ہوئے بولا، اچھا آئندہ خیال رکھوں گا۔ اور کچھ؟ شفق نے چائے کا مگ میز پر رکھا اور کہا، ہاں بالکل، تم سگریٹ ختم کرو اور میرے ہسپتال چلو۔ اسامہ نے سگریٹ والا ہاتھ ماتھے پر رکھا۔ کچھ لمحوں کی سوچ کے بعد شفق کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں اللہ ہی پوچھے گا۔ خیر ٹھیک ہے، لیکن آئندہ میں ہسپتال نہیں جاؤں گا۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا، لیکن پھر کچھ ایسا ہو جاتا تھا کہ وہ ہسپتال جانے پر مجبور ہو جاتا تھا۔ وہ جگہ جہاں اس کے گھر والوں کی لاشیں اس کے حوالے کی گئی تھیں۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ فرسٹ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے بھی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔